کمال رائے نے ہنس کر کہا۔ کمال، میں خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورت تصور کرتی ہوں۔ اچانک ماروی کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ کیوں؟ کمال رائے نے اس کی طرف دیکھا جسے آپ جیسا پیارا شخص ملا۔ ماروی نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، سچ بتاؤ میں پیارا ہوں؟ کمال رائے کے منہ سے بے اختیار نکلا، ہاں بابا آپ بہت پیارے ہیں۔ آرزو نے بلا تکلف کہا۔ کمال رائے آرزو کا جواب سن کر ایک دم چونکا۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ اسے اس طرح چونکتے ہوئے دیکھ کر آرزو کو یہ اندازہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ اس کا باپ اسے کھانا کھلاتے کھلاتے کہیں ماضی میں گم ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اپنے بابا سے اس موضوع پر کوئی سوال نہ کیا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھاتی رہی۔ باپ کے ہاتھوں کھانا کھاتے ہوئے اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اسی طرح اپنے باپ کے ہاتھوں کھانا کھاتی رہے، وہ چھوٹی ہو جائے ہمیشہ کے لیے۔ کمال رائے نے آرزو کو اپنی طرف پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دیکھا تو اس نے سوچا کہ یہی وقت ہے آرزو سے سوال کرنے کا۔ تب اس نے آہستگی سے پوچھا، بیٹا صبح آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ اتنا شور کیوں مچا رہی تھی؟ بابا آپ نے اتنی خوبصورت رات کی رانی کی بل کٹوا دی، ایسی مسحور کن خوشبو تھی اس کی، آرزو نے جواب دیا۔ آرزو اپنے بابا سے جھوٹ مت بولو، سچ بتاؤ کیا بات تھی؟ بابا وہ اس کا مسکن تھا، آپ نے اسے اجاڑ دیا۔ آرزو نے سچ بتایا۔ کس کا مسکن تھا؟ کمال رائے حیران ہوا۔ بابا اس سیاہ لباس والے کا، رنتاروں کا، بابا اس سنہری سانپ کا۔ آرزو نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، تم جانتی ہو کہ اس جڑ میں کیا تھا؟ کمال رائے نے پوچھا۔ کیا بابا؟ آرزو نے کمال رائے کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی جڑ میں سینکڑوں سانپ کے بچے موجود تھے، کیا تم جانتی ہو وہ کیسی تباہی مچاتے؟ وہ بڑے ہو کر پورے بنگلے میں پھیل جاتے۔ کمال رائے نے تشویش بھرے لہجے میں بتایا۔ ہیں بابا؟ اب تو وہ سب نکل آئیں گے۔ اب نہیں نکل سکتے۔ کمال رائے نے پورے یقین سے کہا، کھانا کھا لو، پھر وہاں جا کر دیکھنا۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے کیاری پکی کروا دی ہے۔ پکے فرش کو توڑ کر اوپر آنا کوئی آسان کام تو نہیں۔ اچھا کیا بابا آپ نے، آرزو کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ اس کے لہجے میں افسردگی سی تھی۔ آرزو تم نے شیشہ توڑ کر اپنے دونوں ہاتھ زخمی کر لی میری بچی، کیا تم جانتی ہو تمہارا کتنا خون بہہ گیا؟ مجھے کچھ نہیں معلوم، آرزو معصومیت سے بولی۔ ایسا تم نے کیوں کیا؟ تم نے میری بات بھی نہ سنی؟ بابا بس مجھ پر جنون سوار ہو گیا تھا، اگر میں باہر نکل سکتی تو یقین کرے میں اس مالی کا ضرور گلا دبا دیتی۔ آپ نے اچھا کیا مجھے تالے میں بند کر دیا۔ اس وقت تمہاری کیفیت کیا تھی؟ بس ایک ہی بات میرے دماغ میں سمائی ہوئی تھی کہ رات کی رانی کسی طرح کٹنے نہ پائے۔ کوئی بار بار میرے دماغ میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو رات کی رانی کو کسی طرح بچا لو۔ آرزو نے اپنی کیفیت بتائی۔ اب تمہیں اندازہ ہوا کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے؟ بابا میں بے بس ہوں، آرزو نے بڑی بے بسی سے کہا۔ تمہیں ذرا جرأت سے کام لینا ہوگا۔ کمال رائے نے اس کی ہمت بندھائی۔ بابا وہ رامش خیال کو نقصان پہنچا چکا ہے، ڈرتی ہوں کہیں وہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، آرزو نے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر وہ کمال رائے کا ہاتھ روکتی ہوئی بولی، بس بابا پیٹ بھر کے اب نہیں کھاؤں گی۔ اچھا، کمال رائے نے دو نوالا اپنے منہ میں رکھتے ہوئے کہا، تم ڈرو مت، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بابا آپ نہیں جانتے وہ کیا چیز ہے، وہ بندے کے حواسوں پر چھا جاتا ہے، تمہیں اسے گرفت میں لینا ہوگا۔ بابا وہ بادل جیسا ہے، آپ سمجھ لیں دھواں ہے، بھلا دھواں کس طرح گرفت میں لیا جا سکتا ہے؟ اب ذرا خود سوچیں۔ اچھا میں کرتا ہوں اس کا بھی انتظام، اس کا مسکن تو میں نے اجاڑ دیا۔ بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تم کیوں ڈرتی ہو؟ بابا وہ بہت سنگ دل ہے، اسے کسی کا لحاظ نہیں، وہ انسان تھوڑے ہی ہے۔ پھر وہ کیا ہے؟ اللہ ہی جانے، آرزو نے ڈائننگ ٹیبل پر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹا تم اپنے کمرے میں چلو، میں بھی آتا ہوں، کافی تمہارے کمرے میں ہی پئیں گے۔ کمال رائے نے کہا۔ ٹھیک ہے بابا آپ آ جائیے، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، اور ہاں بابا کھانا خوب پیٹ بھر کر کھائیے گا، آپ نے سارا وقت تو مجھے ہی کھلانے میں لگا دیا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے الٹے ہاتھ میں ریسیور اٹھا لیا جس میں کم پٹیاں بندھی تھیں، پھر وہ ریسیور کان سے لگا کر دھیرے سے بولی، ہیلو۔ او مصیبت تو کہاں تھی؟ مہرو نے شرارتی لہجے میں کہا۔ رانگ نمبر، آرزو نے مہرو کی آواز پہچان کر کہا۔ خبردار جو ریسیور رکھا تیرے ہوش اڑا دوں گی، مہرو نے وارننگ دی۔ ارے بھائی اپنے تو پہلے ہی ہوش اڑے ہوئے ہیں، آرزو جانے کیوں ایک دم سیریس ہو گئی۔ کیا وہ آرزو تم ایک دم پٹری سے اتر گئی؟ میری مہرو دونوں ہاتھ زخمی ہیں، بڑی مشکل سے ریسیور تھاما ہوا ہے۔ کیا ہوا آخر؟ مہرو ایک دم گھبرا گئی۔ تو پریشان مت ہو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، پھر بھی کچھ پتا تو چلے۔ ہوا یہ کہ میں نے جنون میں آ کر کھڑکی کے شیشے پر دونوں ہاتھ مار دیے، شیشہ ٹوٹ گیا اور میرے ہاتھ لہو لہان ہو گئے۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا، بابا مجھے بے ہوشی کی حالت میں اسپتال اٹھا کر لے گئے۔ آرزو نے مختصراً واقعہ بیان کیا۔ آخر یہ جنون کس بات پر چڑھا؟ مہرو نے پوچھا۔ یار بابا نے اچانک رات کی رانی کٹوا دی، بس پھر کیا تھا، میں تو بپھر گئی، آرزو نے مہرو کو بتایا۔ آرزو کچھ جواب دینے والی تھی کہ اچانک دروازے سے وہ داخل ہوا۔
وہ اوپر سے نیچے تک سیاہ لباس میں تھا، اس کے چہرے پر گھونگھٹ پڑا ہوا تھا۔ وہ پورے اطمینان سے چلتا ہوا آرزو کے قریب آیا۔ یہ تم کیا بک بک کر رہی ہو؟ آرزو کے دماغ میں ایک مردانہ آواز گونجی۔ ارے چپ کیوں ہو گئی؟ بتا، زیادہ زخمی تو نہیں ہوئی؟ ادھر سے مہرو بولی۔ ٹیلی فون فوراً بند کر دو، اسے حکم ملا۔ بولتی کیوں نہیں، کیا مر گئی ہو؟ مہرو نے کوئی جواب نہ پا کر الجھ کر کہا۔ تب آرزو نے مہرو کو کوئی جواب دیے بغیر رسیور رکھ دیا۔ تم آ گئے؟ آرزو نے بغیر لب کھولے کہا۔ دیکھو میرے ہاتھ زخمی ہو گئے ہیں، میں جانتا ہوں یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، تم ذرا یہ پٹیاں کھولو۔ آواز میں بہت محبت تھی۔ آرزو نے بلا تامل اپنے دونوں ہاتھوں سے پٹیاں اتار دیں۔ اپنے دونوں ہاتھ ملا لو۔ آرزو نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑنے کے انداز میں ملائے اور اوپر اٹھا دیے۔ اس نے کالے لباس کے اندر سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں لے لیے۔ ایک سکون کی لہر اس کے جسم میں داخل ہوئی۔ ابھی چند لمحوں پہلے جو اس کے ہاتھوں میں جلن سی ہو رہی تھی وہ بند ہو گئی۔ پھر اس نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے اور بولا، اب کھولو ہاتھ۔ جب آرزو نے اپنے ہاتھ کھول کر آنکھوں کے سامنے کیے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے ہاتھ پر ایک خراش بھی نہیں تھی۔ آرزو یہ دیکھ کر خوش ہو گئی۔ شکریہ، وہ بڑی ممنونیت سے بولی۔ اب تو کوئی شکایت نہیں مجھ سے؟ آرزو کچھ جواب دینے والی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور کمال رائے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اچھا ہم چلتے ہیں، اس کے دماغ میں آواز آئی، اور پھر کمرے میں وہ کالے لباس والا نہ رہا۔ وہ کھڑکی کی طرف گیا اور پھر تیزی سے پردے کے پیچھے چلا گیا۔ پردہ اپنی جگہ ساکت تھا۔ آرزو پردے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی پٹیاں کھلی ہوئی بیڈ پر پڑی تھیں۔ ارے بیٹا، یہ تم نے پٹیاں کیوں اتار دیں؟ کمال رائے کی نظر اچانک بیڈ پر پڑی۔ بابا اب ان پٹیوں کی ضرورت نہیں رہی، آرزو نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ بیٹا ہاتھوں کے زخم خراب ہو جائیں گے، بینڈیج ضروری ہے، اس نے سمجھایا۔ بابا زخم ہوں گے تو خراب ہوں گے نا، آرزو نے مسکرا کر کہا۔ یہ تم کیا بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ کمال رائے نے ستارہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو میز پر کافی کے برتن سجا رہی تھی۔ بی بی آپ ذرا اپنے ہاتھ تو دکھائیں، ستارہ نے کچھ سوچ کر کہا۔ یہ لو دیکھ لو، کوئی زخم تو نہیں ہے نا، آرزو نے ستارہ کی طرف ہاتھ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے اور دونوں کو دکھائے۔ اس کے ہاتھ دیکھ کر وہ دونوں حیران رہ کے اس کے خوبصورت ہاتھوں پر زخم تو دور کی بات ہے، ایک خراش تک نہ تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ کمال رائے نے آرزو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ بس ہو گیا بابا، وہ کیا جواب دیتی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بتانا نہیں چاہ رہی، کوئی بات نہیں، آؤ کافی پیو۔ کمال رائے نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاں بابا، کافی تو میں ضرور لوں گی۔ آرزو خوش خوش صوفے پر بیٹھ گئی اور کھڑکی کے اس پردے کی طرف دیکھنے لگی جہاں وہ غائب ہوا تھا۔ کھڑکی کے ٹوٹے شیشے لگ چکے تھے اور پردے کھڑکیوں پر اچھی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ وہاں کوئی نہ تھا یا اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا۔ ستارہ کی آنکھوں میں ابھی نیند بھری ہوئی تھی، لیکن اس خواب نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ وہ بھی سونا چاہ رہی تھی لیکن اس خواب نے اس کی نیند اڑا دی تھی۔ اس کی ماں ابھی بھی سو رہی تھی۔ اس نے باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھویا، پھر میز پر رکھے ٹائم پیس میں وقت دیکھا۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ وہ 7 بجے اٹھا کرتی تھی۔ آرزو کالج جاتی تھی تو اس کا ناشتہ وغیرہ دے دیا کرتی تھی۔ 7 بجے کے بعد 1-2 بار چکر بھی لگایا کرتی تھی۔ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ اس کی ضرورت پوری کر دیا کرتی۔ ابھی 6 بجے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ ابھی آرزو سو رہی ہوگی۔ اس کے کمرے میں جانا بیکار تھا، لیکن اس نے جو خواب دیکھا تھا، اس کی بے چینی اسے کمرے میں جانے پر غصہ آ رہی تھی۔ ستارہ نے ایک نظر اپنی سوتی ہوئی ماں پر ڈالی اور اپنے چھوٹے سے گھر سے باہر نکل گئی۔ باہر نکل کر اس نے کئی گہرے گہرے سانس لیے۔ بنگلے کے پچھلے لان میں کچھ دیر ٹہلی۔ سورج ابھی نہیں نکلا تھا لیکن اس کی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ دیر ٹہل کر وہ وہاں سے کچن میں آئی۔ وہاں سنک میں رات کے برتن پڑے ہوئے تھے، وہ دھوئے اور پھر چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر وہ آرزو کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ آرزو ابھی اٹھی نہ ہوگی، لیکن خواب کی بے چینی اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ دروازہ بند تھا، اس کا مطلب تھا کہ ابھی آرزو اٹھی نہیں ہے۔ اس کی عادت تھی کہ وہ جب اٹھ جاتی تو اپنے کمرے کا تھوڑا سا دروازہ کھول دیتی تھی۔ ستارہ مایوس ہو کر واپس جانے لگی، پھر اسے خیال آیا کہ دروازہ کھول کر تو دیکھے۔ آج کل آرزو دروازہ لاک کر کے نہیں سوتی تھی۔ اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر دروازے کو آہستہ سے دھکا دیا۔ تھوڑا سا دروازہ کھول کر اس نے اندر جھانکا۔ اوہ چور، کیا جھانک رہی ہے؟ اندر سے آرزو کی آواز آئی۔ وہ واش روم میں نہانے جا رہی تھی۔ بی بی آپ اٹھ گئیں؟ ہاں میں تو اٹھ گئی، پر تجھے کیا ہوا؟ کیا تو نے خدا نخواستہ ناشتہ تو تیار نہیں کر لیا؟ آرزو نے ہنستے ہوئے کہا۔ نہیں بی بی، میں ابھی چائے کا پانی رکھ کر آئی ہوں۔ ستارہ نے اسے پرتجسس نظروں سے دیکھا۔ بی بی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ 2 منٹ رک جائیں؟ ہاں رک جاتی ہوں، کوئی خاص بات ہے کیا؟ ہاں بی بی، بڑی خاص بات ہے، میں نے کالے لباس والے آدمی کو دیکھا ہے۔ ارے کیا کہہ رہی ہے تو؟ کہاں دیکھا ہے؟ کہ اپنے گھر میں؟ آرزو نے جو ابھی تک ستارہ سے دروازے پر کھڑی بات کر رہی تھی اسے کمرے میں آنے کا اشارہ کیا۔
پھر وہ دونوں ساتھ صوفے کے نزدیک آئیں۔ آرزو صوفے پر بیٹھ کی اور اس نے ستارہ کو بھی اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ابھی دروازہ کھلا تھا، ستارہ دوڑی ہوئی گئی، اس نے دروازہ بند کیا اور پھر صوفے پر آ کر بیٹھ کی آرزو کو عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ ہاں ستارہ بتا، تو نے اس کالے لباس والے کو اپنے گھر میں دیکھا؟ نہیں بی بی، میں نے اسے خواب میں دیکھا۔ اچھا ذرا اپنا خواب سنا۔ بی بی میں نے دیکھا کہ وہ رات کی رانی والی جگہ پر کھڑا ہے۔ وہ مکمل طور پر سیاہ لباس میں پوشیدہ تھا۔ اچانک میں لان میں نکل آئی تو اس نے مجھے اپنے ڈھیلے ڈھالے لباس سے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ میں اس کے قریب گئی تو وہ بڑی افسردگی سے بولا، ہمارا مسکن اجاڑ دیا ہے، اب ہم یہاں کیسے رہیں؟ دیکھو تم سب لوگوں سے کہہ دینا کہ ہم اپنی آرزو کو کل رات یہاں سے لے جائیں گے، اگر کوئی روک سکتا ہے تو روک لے۔ ابھی میں یہ کہنے ہی والی تھی کہ نہیں آپ ایسا نہ کریں، مگر وہ آنن فانن نظروں سے اجھل ہو گیا۔ ستارہ نے اپنا خواب سنایا۔ اچھا، آرزو نے گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا، یہ تو کوئی اچھا خواب نہیں، اس لیے بی بی میں اپنا خواب سنانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ پھر وہ کالج جانے کے لیے کمرے سے نکل رہی تھی کہ سروری اس کے کمرے میں آ گئی۔ آرزو نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ سروری اسے کچھ بے چین اور کچھ بتانے کے لیے بےتاب نظر آئی۔ ہاں سروری، آرزو اس سے مخاطب ہوئی۔ بی بی میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ اچھا تم نے کیا دیکھ لیا؟ بی بی ایک کالے کپڑوں والا آدمی ہے، اس نے اپنا منہ بھی ڈھک رکھا ہے، وہ میرے کمرے میں کھڑا نظر آتا ہے۔ میں ڈر کر سے پوچھتی ہوں کہ تو کون ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ ہمارا گھر اجاڑ دیا، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، لیکن یاد رکھ اکیلے نہیں جائیں گے، ہم کل رات آرزو کو یہاں سے لے جائیں گے، کوئی ہمیں روکنے کی کوشش نہ کرے۔ سروری اپنا خواب سنا کر آرزو کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کوئی بات نہیں سروری، تم پریشان مت ہو، میں کالج سے آ کر پھر بات کروں گی۔ اور جب وہ کالج پہنچی تو مہرو اس کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ آرزو نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا، وہ اسے کچھ پریشان سی نظر آئی۔ آرزو کے منہ سے بے اختیار نکلا، مہرو کیا تو نے بھی کوئی خواب دیکھا ہے؟ آرزو کی بات سن کر مہرو حیرت سے آرزو کا چہرہ تکنے لگی۔ میں نے ٹھیک کہا نا؟ آرزو نے اسے حیرت زدہ دیکھ کر اپنی بات دہرائی۔ تو نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا تو ہے، پر یہ بات تجھے کیسے معلوم ہوئی؟ مہرو نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں اندر چلو، کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ آرزو اس کا ہاتھ پکڑ کر کالج میں داخل ہوئی اور پھر وہ دونوں ایک مناسب جگہ دیکھ کر سیڑھی پر بیٹھ گئیں۔ ہاں بولو، تم نے کیا دیکھا؟ آرزو نے پوچھا۔ میں نے کوئی اچھا خواب نہیں دیکھا، لیکن پہلے تو یہ بتا کہ تجھے کیسے اندازہ ہوا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ آج صبح سے میں خواب ہی سنے جا رہی ہوں، یہاں آ کر تجھے کالج کے گیٹ پر اپنا انتظار کرتے پایا تو میرے دماغ میں پہلا خیال یہی آیا کہ تو نے بھی ضرور کوئی خواب دیکھا ہے اور یہ خواب 100% مجھ سے متعلق ہے۔ آرزو نے اسے ہنس کر دیکھا۔ ہاں یہ خواب یقیناً تجھ سے متعلق ہے، لیکن کوئی اچھا خواب نہیں، وہ بولی۔ تو نے کسی کالے لباس والے کو دیکھا ہے، سر سے پاؤں تک ڈھکا ہوا؟ آرزو نے اندھیرے میں تیر پھینکا۔ یہ سن کر مہرو اچھل پڑی اور آرزو کو کچھ اس طرح دیکھنے لگی جیسے وہ کسی اور دنیا کی مخلوق ہو۔ ہاں آرزو، میں نے دیکھا کہ کالے لباس والا شخص اچانک واش روم کے دروازے سے برآمد ہوا۔ میں بیڈ پر لیٹی پڑ رہی تھی، جو ہی میری نظر اس پر پڑی میری چیخ نکلتے رہ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر کہا، ڈرو مت، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہم بس اتنا بتانے آئے ہیں کہ آرزو ہماری ہے، ہماری ہی رہے گی، اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، تمہارا بھائی بھی نہیں۔ مہرو یہ بتا کر چند لمحوں کے لیے رکی تو آرزو نے فوراً کہا، پھر اس نے کہا ہوگا کہ کل رات وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا؟ ہاں واقعی، اس نے بالکل یہی کہا۔ مہرو نے حیرت زدہ ہو کر فوراً تصدیق کی۔ اب میں کیا کروں؟ آرزو نے افسردہ لہجے میں کہا۔ تم نے دیکھا مہرو، کیا میں نے ٹھیک نہیں کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ مہرو نے اس سے پوچھا۔ میں نے نکاح سے اس لیے انکار کیا تھا۔ اب تمہاری سمجھ میں آیا، یہ سب کچھ برباد کرنے پر تل گیا ہے۔ دوسرے بابا نے یہ غلطی کی کہ رات کی رانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، وہاں اس کا مسکن تھا، اس کا مسکن اجڑ گیا، اس کی آرزو کو کسی کی منکوہہ بنا دیا گیا۔ آخر وہ کب تک چپ رہے گا؟ اب ایک ایک کے خواب میں آ رہا ہے۔ ستارہ نے یہی خواب دیکھا، سروری نے یہی خواب دیکھا اور تم نے یہی خواب دیکھا، پتہ نہیں وہ کس کس کے خواب میں آئے گا۔ آرزو بے بسی سے بولی۔ جانے وہ کیا کرے گا؟ وہ کون ہے؟ مہرو نے پوچھا۔ وہ جو کوئی بھی ہے بڑا زبردست ہے، اسے زیر کرنا آسان نہیں، اسے ایسا کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ ہائے آرزو، ایسا نہ کہو، کیا تم چلی جاؤ گی؟ میں اس کے سامنے موم کی گڑیا جیسی ہوں، اسے دیکھتی ہوں تو پگھلنے لگتی ہوں، اسے سامنے پا کر میں اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتی ہوں، مجھے کچھ ہوش نہیں رہتا۔ آرزو نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم پریشان مت ہو آرزو، میں گھر جا کر ماموں سے بات کروں گی، وہ کسی عامل سے مل کر اس مسئلے کا حل کر لیں گے، اس نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ وہ کسی چھوٹے موٹے عامل کے بس کا نہیں، وہ اتنا زہریلا ہے کہ محض پھنکار مارے تو بندہ چل بسے۔ کیا وہ کوئی سانپ ہے؟ مہرو خوفزدہ ہو کر بولی۔ ہاں وہ ایک سانپ ہے، اس کا نام رنتارو ہے، آرزو نے بتایا۔ تو اس کا نام بھی جانتی ہے؟ کیا سانپوں کے نام بھی ہوتے ہیں؟ تو نام کی بات کرتی ہے، ان کی ایک دنیا ہے،
میرا بچپن اسی دنیا میں گزرا ہے۔ تو نے اس بات کا ذکر تو کیا لیکن کبھی تفصیل نہیں بتائی، ذرا تفصیل سے بات کر۔ کوئی فائدہ نہیں مہرو، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے تفصیل بتائی تو تجھے نقصان نہ پہنچ جائے۔ آرزو نے یہ بات کچھ اس انداز میں کہی کہ مہرو سہم گئی۔ چل پھر جانے دے، وہ جلدی سے بولی۔ آرزو اس کی گھبراہٹ پر مسکرا کر رہ گئی۔ بابا وہ کل رات مجھے لے جائے گا، آرزو نے کمال رائے سے کہا۔ وہ اپنے باپ کے لیے شام کی چائے لائی تھی۔ ٹرے اس نے شیشے کی میز پر رکھی اور چائے نکال کر اپنے باپ کو دیتے ہوئے اس نے جو بات کہی اس نے کمال رائے کو چونکا دیا۔ کون لے جائے گا بیٹا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ کمال رائے کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ بابا وہ جس کا آپ نے مسکن اجاڑا، آرزو نے سمجھایا۔ میں نے تو کسی کا مسکن نہیں اجاڑا۔ کمال رائے بھول گیا۔ رات کی رانی کو کٹوا کر آپ بھول رہے ہیں، آرزو نے یاد دلایا۔ او ہاں اچھا یاد آیا بابا، وہ سب کو نظر آیا ہے، آرزو بولی۔ کس کس کو؟ بابا اسے ستارہ نے دیکھا، ستارہ کی ماں سروری نے دیکھا، میری دوست مہرو نے دیکھا۔ اچھا وہ ان تینوں کے سامنے آ گیا، میرے سامنے کیوں نہیں آیا؟ بابا وہ حقیقت میں نہیں آیا، خواب میں آیا، اور اس نے مختلف انداز میں ایک ہی بات کہی کہ وہ کل رات آرزو کو یہاں سے لے جائے گا، اگر کسی میں ہمت ہے تو روک لے۔ بابا آپ مجھے بچا لیں، میں اگر ایک بار یہاں سے چلی گئی تو پھر آپ مجھے کبھی نہ پا سکیں گے۔ آرزو کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ ارے آرزو تم پریشان مت ہو، تمہیں یہاں سے کوئی نہیں لے جا سکتا، کوئی نہیں چھین سکتا، میں اسے گولیوں سے بھون دوں گا، گولیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی، وہ بے بسی سے بولی۔ اچھا تم یوں کرو، اپنے کمرے میں جاؤ، ستارہ کو اپنے ساتھ رکھو اور کمرہ اندر سے لاک کر لو۔ کمال رائے نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، میں اس اسنا مسئلے کا حل تلاش کرتا ہوں۔ اچھا بابا ٹھیک ہے۔ آرزو نے اپنے باپ کو کچھ اس طرح دیکھا جیسے آخری بار دیکھ رہی ہو، اور پھر اس کے کمرے سے نکلنے لگی۔ آرزو، کمال رائے نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ جی بابا۔ وہ جاتے جاتے رک گئی۔ بیٹا چائے تو پی لو۔ نہیں بابا جی نہیں چاہ رہا۔ اچھا ادھر تو آؤ، میرے پاس بیٹھو، میں چائے پی لوں پھر چلی جانا۔ اچھا بابا۔ آرزو خاموشی سے اپنے بابا کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بڑے انہماک سے کمال رائے کو دیکھنے لگی۔ جب وہ اکبر اسپتال کے گیٹ پر پہنچا، اس وقت 5 بج رہے تھے۔ کمال رائے نے اپنی گاڑی ایک محفوظ جگہ پر پارک کی اور پھر کار سے اتر کر بلی والے بابا کی طرف بڑھا۔ وہ دیوار کے زیر سایہ حسب معمول موجود تھا۔ دیوار سے کمر ٹکائے ایک ٹک سامنے کی طرف دیکھے جاتا تھا۔ بلی کا بچہ رسی سے بندھا 2 پاؤں پر بیٹھا بابا کو بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ جب کمال رائے بابا کے نزدیک پہنچا تو بلی کے بچے نے کمال رائے کو گردن گھما کر دیکھا اور پھر بیگ کے پیچھے چھپ گیا۔ کمال رائے خاموشی سے بابا کے سامنے بیٹھ گیا۔ بابا نے اس کے بیٹھتے ہی اپنی آنکھیں کھولی اور کمال رائے کو گھور کر دیکھا۔ کمال رائے اس کی چمکتی آنکھوں کی تاب نہ لا سکا، اس نے فوراً اپنی آنکھیں نیچی کر لیں۔ کیوں آیا ہے؟ بابا نے اچانک پوچھا۔ بابا میں بہت پریشان ہوں، مجبور ہو کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ کیا مجبوری ہے؟ بابا مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہے، وہ جو کوئی بھی ہے، اس نے دھمکی دی ہے کہ وہ میری آرزو کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ بکواس کرتا ہے، وہ کیا اس کا باپ بھی کسی کو نہیں لے جا سکتا، ہم اس حبیز کو اچھی طرح جانتے ہیں، تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ بابا کیسے پریشان نہ ہوں، وہ میری اکلوتی بچی ہے، اس میں میری جان ہے۔ اچھا ڈرتا ہے؟ پھر ایسا کر کے اپنی بیٹی کو اپنے بنگلے سے نکال دے، کہیں اور بھجوا دے، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں بابا یہ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ سمجھ گیا تو پھر جا، ہم اپنے بلی کے بچے سے باتیں کر رہے تھے، وہ تجھے دیکھ کر بیگ کے نیچے چھپ گیا۔ بابا نے بیگ کی طرف دیکھا۔ آجا بھائی باہر نکل آ۔ بلی کا بچہ فوراً باہر نکل آیا اور 2 ٹانگوں پر بیٹھ کر منہ اٹھا کر بابا کو دیکھنے لگا۔ بلی والے بابا نے فوراً اپنی نظریں سامنے جما دی۔ اب کمال رائے کا وہاں بیٹھنا فضول تھا، وہ خاموشی سے وہاں سے کھسک گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی اور اس کا رخ ڈیفینس کی طرف کرنے کی بجائے گلشن اقبال کی جانب پھیر دیا۔ کمال رائے ماموں رشید کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے صوفے پر رامش خیال بھی موجود تھا۔ تینوں سر جوڑ کر بیٹھے تھے اور اس مسئلے کا حل سوچ رہے تھے۔ حل تو موجود تھا، بلی والے بابا نے حل خود ہی بتا دیا تھا۔ اب صرف یہ سوچنا تھا کہ آرزو کو ڈیفینس سے نکال کر کہاں پہنچایا جائے کہ وہ محفوظ رہے۔ ماموں رشید کا خیال تھا کہ اسے گلشن اقبال لے آئیں۔ کمال رائے کو اسے گلشن اقبال لے آنے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ آرزو رامش خیال کی بیوی تھی، اس کا نکاح ہو چکا تھا، اسے گلشن اقبال چھوڑنے میں کوئی حرج نہ تھا۔ کمال رائے کے خیال میں مسئلہ اس سے بھی حل نہیں ہوتا تھا۔ اس حبیز کے لیے ڈیفینس سے گلشن اقبال پہنچ جانا کون سا مشکل کام تھا۔ میرا خیال ہے کہ آرزو کو یہاں لا کے کوئی بات بنے گی نہیں۔ سوچنے والی بات ہے کہ جب وہ شخص مہرو کے خواب میں آ کر دھمکی دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس جگہ اس مکان سے واقف ہے۔ آرزو سے ڈیفینس میں نہ ملی تو وہ سیدھا گلشن اقبال کا رخ کرے گا۔ کمال رائے نے دلیل دی۔ ارے ہاں، ہم نے مسئلے کو اس طرح تو سوچا ہی نہیں، یہ گھر تو پہلے اس کی نظروں میں ہے، وہ رامش خیال کو قوت گویائی سے محروم کر کے جا چکا ہے۔ ماموں رشید نے اس دلیل کی تائید کی۔ پھر رامش خیال نے سوال کیا۔ آرزو کو کراچی سے دور لے جانا ہوگا، کمال رائے نے جواب دیا۔ لیکن کہاں؟ ماموں رشید بولے۔ میرا خیال ہے اسے روشن گوٹھ بھیج دیا جائے، کمال رائے نے تجویز پیش کی۔
خیال تو برا نہیں، ماموں رشید نے کہا، لیکن اسے روشن گوٹھ لے کر کون جائے گا؟